مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اس کا پاک اور زندہ کلام سنیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کی میری زندگی میں یہ قیمتی ترین ٹائم ہے۔ جب بھی کبھی آپ خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، جب بھی کبھی آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جب بھی کبھی خدا کا کلام سنتے ہیں، یہ مبارک بات ہے، یہ استحقاق ہے، یہ پلیئر ہے بہت بڑا۔ تو میرے عزیزو، آج جو ہم سے ایک سوال کیا گیا کہ مسیح خداوند نے فرمایا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، اور یسوع مسیح نے سیاق و سباق میں باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کی بات کی۔ تو اس سوال کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 34ویں آیت۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے بیٹے سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم غور کریں کہ کس طرح اس حوالے کی غلط توضیح کی جاتی ہے، اصل بات ہمیں جس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بات میں کرنے والا ہوں یہ کتاب مقدس بلکہ دنیا کی ہر کسی بات کو جب آپ توضیح کرتے ہیں، جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو، اس کے کنٹیکسٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ دراصل ہم آیات کو اپنے ذہن کے مطابق توضیح کر رہے ہوتے ہیں، اور آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق میں نہیں سمجھتے۔ سیاق و سباق کی دو قسمیں ہیں، بڑی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے متن کے اندر سیاق و سباق، یعنی ٹیکسچول کنٹیکسٹ، اور دوسرا ہے متن کے باہر آؤٹ آف ٹیکسچول کنٹیکسٹ۔ تو یہاں پر ہمیں متن کے اندر سیاق و سباق میں اس کی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم آیات کو پورا بھی نہیں پڑھتے۔ بعض دفعہ آدھی آیت پڑھ کر معنی بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی کلام میں ایک آیت ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اس آیت کو بہت لوگ استعمال کرتے ہیں، غصہ کرنے والے، غصے میں آنے والے لوگ اس آیت کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں جی کلام میں لکھا ہوا ہے غصہ تو کرو، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، اور آگے لکھا ہے تمہاری خفگی سورج کے غروب ہونے تک۔ یعنی یہ جو غصہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک یہ غصہ ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم آیات کو اپنے طریقے سے توضیح کر رہے ہیں۔ تو کیا یسوع مسیح یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت ڈالنے آیا ہوں، میں تلوار چلانے آیا ہوں، میں خاندانوں کے اندر نہیں؟ دراصل اس
हवाले के पस मंजर को समझने की जरूरत है। जब हम किसी भी बात को उसके पस मंजर में समझते हैं तो फिर उसकी हमें समझ आती है। पूरी किताब मुकद्दस की किसी भी आयत को जब आप तशरीह करते हैं तो मतन के अंदर पहले उसके सियाक़ो सबाक़ को समझें। अगर मतन के अंदर सियाक़ो सबाक़ में वो हल नहीं हो रहा तो फिर हमें उसके वास्ट कॉन्टेक्स्ट को देखने की ज़रूरत होती है, जो मतन के बाहर बाज़ दफ़ा किताबें पढ़ना पड़ती हैं। तो दरअसल में इस हवाले की तशरीह करने के लिए हमें बाहर से नहीं बल्कि मतन के अंदर ही इसका पस मंज़र पढ़ें तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ क्या बात हो रही है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक ख़त लिखता हूँ और उस खत के लिखने से पहले मेरी आपसे कमिटमेंट है कि 23 तारीख को मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए मैं आपके पास नहीं आ सका, तो मैं 20 तारीख को आपको खत लिख देता हूँ और उसको लिख देता हूँ वजूहात, और दरमियान में एक जुमला लिखता हूँ कि इन वजूहात की वजह से मैं नहीं आ सकता। अब ये सिर्फ एक जुमला पढ़कर आप वो वजूहात नहीं बता सकते मैं क्यों नहीं आ रहा, आपको पूरा खत पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह बाइबल दुनिया की एक तरतीब की किताब है, तो प्लीज जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी तौज़ीह करते हैं, तो इसको समझें कि ये खुदा का कलाम है। इसको हमने अपने ज़हन के मुताबिक नहीं, अपने ख्यालात के मुताबिक नहीं, बल्कि उसके पस मंज़र के अंदर रहकर समझना है। अब इस आयत का अगर आप पस मंजर देखें तो 10वें बाब की पहली आयत से पढ़ें जरा। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बर्तलमाई, तोमा, मत्ती मासूल लेने वाला, हल्फाई का बेटा याकूब और तादी, और शमौन के नानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, यानी ये सारी बातें इस बाब के आखिर तक भी, ये सारी बातें मसीह ने कब की? जब यीशु मसीह ने रसूलों को भेजा खिदमत के लिए। तो खिदमत में भेजने से पहले यीशु मसीह सारी जो एक्सेप्टेशंस हो सकती हैं, जो मुसीबतें आ सकती हैं, जो परेशानियां हो सकती हैं, खिदमत में आने के लिए जो रुकावटें इब्लीस पैदा कर सकता है, वो सारी चीजें यीशु मसीह बता रहे हैं। क्योंकि बहुत डिटेल से तो हम नहीं देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 16वीं आयत से देखें, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद भोले बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे, अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल करेगा। आगे जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, अब यहां पर कलाम कहता है भाई को कत्ल के हवाला करेगा, बेटे को बाप, बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे।
یہ ساری باتیں، اور لکھا ہے میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یعنی یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے جب انہیں چنا، انہیں بھیجا، انہیں کام دیا، میرے عزیزو، مسیح خداوند کی خدمت یسوع مسیح کے منہ سے سنیے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کوئی آسانیوں کا نام نہیں ہے۔ آج ہم خدمت شروع کرتے ہیں اس لیے کہ شاید اس میں آسانیاں ہوں گی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ، عدالتوں میں پیش کیے جاؤ گے، عبادت خانوں میں تم کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ بھائی بھائی کو قتل کرے گا۔ یہاں پر یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں خدمت کے لیے بھیجوں گا تو یہاں تک ہو جائے گا کہ تمہارے، یہاں پر لکھا بھی ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور لکھا ہے آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ خدمت کے لیے۔ جب آپ جینون خدمت میں آئیں گے، آپ کے گھر والے بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کی خدمت کی وجہ سے آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ موسیٰ کی بیوی، نبی کی بیوی، اس کے ساتھ ایگری نہیں تھی۔ جب ختنے کا وقت آیا تو اس نے اتفاق نہیں کیا، اس کے خلاف تھی اس بات پر۔ ہنری مارٹن، جس نے کتاب مقدس کا ترجمہ اردو میں کیا، جب وہ ترجمہ کرنے کے لیے ہندوستان آنا چاہتا تھا، اس کی منگنی ہو چکی تھی، اور اس کی مگیتر نے کہا کہ اگر ہم شادی کریں گے تو تو ہندوستان نہیں جائے گا۔ اس نے کہا اگر تو مجھے شادی کے بعد روکے گی، میں چاہتا ہوں ہم دونوں جائیں، اور مسیح نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، مسیح نے جو ہمیں چنا ہے، ہم وہ خدمت کا کام کریں۔ لیکن اس کی مگیتر نہیں مانی، اور ہنری مارٹن اس کو چھوڑ کر یہاں ہندوستان آیا، اور مسیح خداوند کے کلام کا ترجمہ کیا۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ایسے شخص کو جس نے یہاں اس کی مگیتر اس کے خلاف ہوئی کہ نہیں، یہاں جدائی ڈالی گئی کہ نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ نفرت یسوع پھیلائے گا، بلکہ یہ مطلب تھا، یہاں یہ نہیں لکھا کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں، بلکہ تلوار چلوانے کہ جب کوئی لوگ مسیح کی خدمت کریں گے، مسیح کے کام میں بڑھیں گے، لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گی، قومیں ان کے خلاف ہو جائیں گی۔ ہسٹری پڑھیے مسیحیت کی، مسیح کے لوگوں کو تلواروں سے قتل کیا گیا، مسیح کے لوگوں کو آرے سے چیرا گیا، مسیح کے لوگوں کو بھیڑوں کی بکریوں کی کھالوں میں محتاجی میں بدسلوکی کی حالت میں دنیا کے اندر بیابانوں میں پھینک دیا گیا، اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے، رشتہ دار ان کے خلاف ہو گئے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ یعنی خدمت کے لیے، مسیح کے لیے تمہیں سیکریفیشل کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ سیکریفیشل لو ہے، قربانی مانگتی ہے یہ محبت، قربانی مانگتی ہے یہ خدمت۔ بعض لوگوں کو گھر والوں کی طرف سے مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کے گھر کے لوگ کوآپریٹو ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو رشتہ داروں کی طرف سے، بعض لوگوں کو غیر قوموں کی طرف سے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسیح کے ہزاروں لاکھوں
خدمت گزاروں کو تلواروں سے قتل کیا گیا۔ جب سادھو سندر سنگھ سوامی نے مسیح کو قبول کیا اور خداوند کے پاس آ گیا تو اس کا اپنا باپ جس کے تخم سے وہ پیدا ہوا، اس کے اپنے باپ نے اسے قتل کرنا چاہا، زہر دیا کہ یہ مر جائے کیونکہ اس نے ہمارا نام بدنام کیا۔ تو یسوع یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری خدمت کے لیے جاؤ گے، جب میری خدمت کے لیے بھیجے جاؤ گے، لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر تمہیں قربانی دینی ہے۔ اگر تمہاری بیوی نے رکاوٹ پیدا کی تو پھر تم بیوی کو اگر رکھے تو پھر میرے لائق نہیں۔ اگر تمہارے بچوں نے رکاوٹ پیدا کی اور تم نے بچوں کو رکھا اور خدمت کو چھوڑ دیا تو تم میرے لائق نہیں۔ یہاں پر یہی لکھا ہے کہ جو اپنی صلیب اٹھائے، صلیب کیا ہے؟ قربانی، سیکریفائس، جو اپنی صلیب اٹھائے۔ مسیح نے ہم سب کی اٹھائی ہے، اور مسیح نے کبھی وہ کام ہمیں نہیں کہا جو یسوع نے خود نہیں کیا۔ اگر کہا کہ محبت کرو تو پہلے خود محبت کی، اگر کہا صلیب اٹھاؤ تو پہلے خود اٹھا کے آگے چل رہا ہے۔ تو دراصل میں اس بات کو سمجھیں تو میرے عزیزو، اس کے دوسرے حصے میں ہم اور بھی غور کریں گے کہ کس طرح مسیح خداوند نے اس حوالے کے اندر ہمیں خدمت کے لیے تیار کیا ہے کہ خدمت کے دوران تمہارے لیے تلوار آ سکتی ہے، تمہارے لیے نفرت آ سکتی ہے، تمہارے باپ خلاف ہو سکتے ہیں، بیٹی باپ کے خلاف ہو سکتی ہے، ماں ساس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ تو یہ رشتے جو بڑے قریبی ہیں، یہ بھی جب ہم مسیح کی خدمت کریں تو ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تو ہمارے جو والد صاحب تھے ان کے آخری 7 سال تو مسیح میں تھے، لیکن اس سے پہلے ظاہرہ وہ مسیح سے دور تھے، اور جادوگری اور تعویذ و ان چیزوں کی طرف بھی ان کا بہت کام تھا۔ جب ہم نے عبادتوں پہ جانا تو دروازہ نہیں سی کھول دیں گے، مگر جتھے آؤ اتھے چلو، تسی ساڈی مشن دا بیڑا گر کر دے۔ ہمیں گالیاں دینی ہمارے خلاف، جدوں اسی فلماں ویکھنے ہونے ساں برے کام کر دے ہندے سی، انہاں کدی روکیا نہیں۔ جب مسیح کی طرف بڑھے اور خاص کر جب خدمت میں ہم آئے تو تب انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، کیونکہ ہم پر وہ پیسہ لگا رہے تھے، پڑھا رہے تھے کہ یہ جابز کریں گے، کوئی پوسٹوں پر پہنچیں گے۔ تو دراصل میں میرے عزیزو، مسیح خداوند یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم خدمت کے لیے جا رہے ہو تو جو رکاوٹیں آئیں گی وہ یسوع بیان کر رہے ہیں، لیکن ویسے جو مسیح کی تعلیم ہے، خداوند یسوع مسیح کا جو کلام ہے وہ محبت ہے، ایک دوسرے کو معاف۔ کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہی کہا کہ لوگ تمہیں ستائیں گے، لوگ تمہیں قتل کریں گے، لیکن تم ان کے ساتھ اس طرح نہ کرنا، تم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا، تم اپنے مارنے والوں کے لیے دعا مانگنا۔ اور خود یسوع نے جن لوگوں نے یسوع مسیح کو ستایا، اس کی داڑھی نوچی، اس کے بال کھینچے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اس کو تھپڑ مارے، اس کو کوڑے لگائے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے، صلیب پر یسوع نے چلا کر کہا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اسطیفنس کو دیکھ لیں، جب اسے سنسار کر رہے تھے تو مرتے ہوئے اس نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ تو دراصل میں جب یسوع یہ کہہ رہے ہیں نا، میں تلوار چلوانے آیا ہوں، یہ یک طرفہ نفرت کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم خدمت کرو گے تو یک طرفہ، ایک طرف ایسا ہوگا کہ وہ تمہاری مخالفت کریں گے، لیکن تم نے برداشت کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے دوسرے حصے میں ہم اور بھی اس پر غور کریں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ ہماری ویڈیو واچ کر رہے ہیں
تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل پر مسیح کی ذات پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جواب یسوع مسیح کے جلال کا باعث ہوگا، تو آپ ان کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے ارد گرد جو رہنے والے ہماری عزیز قومیں ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ مسیح نے یہ جو بات کی اس کا ہرگز مطلب نفرت نہیں، کیونکہ وہ تو محبت ہے، وہ تو پرنس آف پیس ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو اس کلام کو ضرور شیئر کریں دوسروں تک، اور اگر آپ کو برکت ملی ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔